بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دو چار منافقوں کو بھی بے نقاب کریں گے اور ایک تحریک لبیک پاکستان کا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے اس پر بھی ناظرین کیا کریں گے، ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ناظرین سب سے پہلے آج سرگودا کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے اپنا احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے میں بہت بڑی جو تعداد تھی وہ عوام کی شریک ہوئی، اور اس مظاہرے کا مطلب کوئی بجلی کے خلاف نہیں تھا، بھوک کے خلاف نہیں تھا، بلکہ یہ جو مظاہرہ ہوا ہے یہ مظاہرہ تحریک لبیک پاکستان نے جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہ ان گستاخیوں کو فی الفور کیا کیا جائے، روکا جائے، اور جو گستاخ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب حکومت کارروائی کرے گی تو اس وقت کیا ہوگا ناظرین، اس وقت ان کے اوپر خوف آئے گا جو دوسرے گستاخ تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں گستاخی کرنے کے لیے، یا وہ جان بوجھ کر اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو مزید پروٹوکول ملتا ہے، عزت ملتی ہے، یعنی گستاخوں کو ریاستی سطح پر جس طرح سے آسیہ ملونہ کو پروٹوکول دیا گیا، بیرون ملک بھیجا گیا عزت کے ساتھ، اور وہ بیچنے والے عمران خان کے ساتھ اور بھی گھنونے چہرے تھے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں اگر وہ عمران خان کے ساتھ نہ ملتے، اگر وہ عمران خان کا ساتھ نہ دیتے تو پھر کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ آسیہ مسیحا کو کیا کرتا، بیرون ملک بھیجتا، کسی کے باپ کے اندر بھی دم خم نہیں تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے مقصد کی طرف، ٹارگٹ کی طرف۔ ابھی ایک کانفرنس ہوئی ہے ایم کیو ایم، یعنی مول قتول جو مہاجر ہیں ان کی، ایم کیو ایم کا معنی بھی ایسے کہ ایم کیو ایم مول، پھر کیو سے قتول، پھر ایم سے مہاجر، مول قتول مہاجر۔ تو انہوں نے کراچی کے اندر ابھی ایک کانفرنس کی، اور کانفرنس کے اندر کیا کہا ہے کہ اگر بجلی کی پرائسز واپس نہ لی گئی، ٹیکسز واپس نہ لیے گئے تو ہم کیا کریں گے، مظاہرہ کریں گے عوام کے ساتھ مل کر احتجاج۔ تو سب سے پہلے تو ان پر لعنت ہے، ان خبیثوں اور ان لعنتیوں کی وجہ سے یہ پاکستان کا آج حال ہوا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پر پلنے والے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچنے والے گماش، جس کی حکومت بنوانی ہو اسٹیبلشمنٹ ان کو ان کے ساتھ ملا دیتی ہے، جس کی حکومت گرانی ہو یہ باندر کیا کرتے ہیں، ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو اب یہ عوام کے اندر نکل رہے ہیں، عوام کے اوپر مہنگائی بمپ گرا کر کے ہم بھی عوام کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ تو آپ کس منہ سے نکلیں گے؟ آپ تھوڑا بتائیں نا کہ آپ کس منہ سے نکلیں گے اور عوام کو کیا کہیں گے؟ بولیے، بتائیں نا۔ جب تحریک لبیک پاکستان 27 دن عوام کی خاطر سڑکوں پر نکلی رہی، آپ کے شہر کراچی سے، پھر حیدرآباد سے، پھر سکھر سے، پھر نواب شاہ سے، پھر رحیم یار خان سے، پھر آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچی، حتیٰ کہ جہلم کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روک دیا گیا۔ آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے اور حکومت کا حصہ تھے، پی ڈی ایم کا، جو عوام کا خون نوچ رہی تھی، جو بل پاس ہو رہے تھے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، آپ اپنا حصہ وصول کر رہے تھے۔ آپ کی زبان سے ایک لفظ جب ووٹ کی باری آئی تو آپ عوام کے خیر خواہ بن کر سامنے آ گئے، تو آپ پر لعنت ہو، آپ کے لیے یہ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے، بے شرمو۔ جب ایک جماعت نکلتی ہے عوام کی ہمدردی کے لیے، آپ ان کے سامنے پولیس کھڑی کرواتے ہیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کے ووٹ لینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر آپ کو عوام یاد آ جاتی ہے۔ تو چلو آپ بھی دفع ہو جاؤ وہاں جہاں پر آپ وہ بھوت پالشا کرتے تھے اور ان کو آپ زبان کے ساتھ چاٹتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شبادے کی گود میں جا کر کھیلو، اور اس شبادے کا جا کر جو ہے نا، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ جا کر کرو، لیکن عوام کے پاس نہ جانا، یہ جرت بھی نہ کرنا کہ تم عوام میں جا کر احتجاج کر سکو گے۔ عوام نے تمہارا منہ کالا کر دینا ہے، منہ۔ ابھی ایک میں نے اور پوسٹ دیکھی جس میں مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ تھے، کن کے لوگ؟ مولانا فضل الرحمان کے، وہ بھی بیچارے نکلے ہوئے تھے
کہ عوام بھی اندھی ہو چکی ہے یار. وہ چند گماش لڑکوں کو چھوڑ دیتا ہے. مولانا فضل الرحمان وہ نعرے لگا رہے تھے کہ پی ڈی ایم کو یا جمعیت کو یہ بل نہ منظور. یار آپ کس منہ سے باہر نکلتے ہیں؟ آپ کا یہ فضل الرحمان یہاں پر کافر کی حکومت بن جائے نا، کسی کافر کی، کسی غیر مسلم، کسی ہندو کی، کسی عیسائی کی، کسی امریکہ کی، کسی برطانیہ کی، تو وہ اس کو آفر کریں تو یہ اس کی حکومت کا بھی حصہ ہوگا، یہ اس کی حکومت کا بھی ساتھی ہوگا. آپ بے شرمو کس منہ سے بات کرتے ہو؟ آپ بھی کہتے کہ بجلی کے جو بل ہیں، جو پرائسز ہیں، یہ واپس، کس منہ سے آپ کہتے ہو؟ یہ گماش کو تھوڑا باہر نکالو نا اس فضل الرحمان کو. خدا کی قسم سیاست کی ہے تو تحریک لبیک پاکستان نے کی ہے، سیاست کی ہے تو علامہ سعد شریف صاحب نے کی ہے. اب بھی قوم کی اگر امید کا کوئی تارہ ہے، کوئی ستارہ ہے، جب ایک کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ شام کو سوتے ہیں یا صبح اٹھتے ہیں جا کے سفر کرتے ہیں تو وہ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ تاروں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تارہ چل کر کہاں آ گیا. یعنی وہ تارہ ان کو راستہ بتاتا ہے، ان کو ٹائم بتاتا ہے، ان کو ان کا مستقبل بتاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کو میں یہاں پہنچوں گا، آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ وہ ستارہ سعد رضوی صاحب، قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ چمکا ہے، وہ عوام کے اندر بھی چمکا اور عوام پھر اس کے پیچھے چلی. اب بھی عوام ان کی طرف جو دیکھ رہی ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو علامہ سعد شریف صاحب کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے ساتھ باہر نکلنا بھی ہوگا، ان کو ووٹ بھی دینا ہوگا. ووٹ کی باری آئے تو آپ چلے جاتے ہیں نواز شریف کے پاس، آپ چلے جاتے ہیں زرداری کے پاس، آپ چلے جاتے ہیں نواز کے پاس، آپ چلے جاتے ہیں شہباز کے پاس، فضل الرحمان کے پاس. جب آپ لوگوں کے خلاف کوئی فیصلہ ہو، جب بل کی باری آئے یا کہ دوسرے کام کی باری آئے تو اس وقت آپ لوگوں کو علامہ سعد شریف صاحب یاد آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک منافقت ہے، لہذا اس منافقت کو بھی آپ تھوڑا کنٹرول کریں تو یہ بھی آپ کی کیا ہوگی، مہربانی ہوگی. آپ اس چیز کو بھی روکیے، 100% آپ اس چیز کو روکیے. آپ ان کا ساتھ دیں جو آپ کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو ڈیزل کے لیے، پٹرول کے لیے باہر نکلے. اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے پریشر کی وجہ سے، دباؤ کے وجہ سے ہی نون لیگ کی اس وقت کی پی ڈی ایم کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرے. اب جن لوگوں کو اقتدار میں بٹھا کر یہ کام کروا رہے ہیں اعلیٰ عہدیداران، ان کو یہ پیغام ہے خدا کے لیے عوام پر رحم کھائیں. آپ ان کا کندھا کا استعمال کریں، عوام کے اندر ان کی کوئی جڑیں نہیں ہیں. یہ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے بیرون ملک، جو پاکستان کے اس وقت دوہری شہریت کے حامل، غیر ملکی شہریت رکھنے والے، ان کو آپ نے جو یہاں پر اقتدار پر بٹھایا ہوا یہ لوگ بھاگ جائیں گے. ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ بس عوام کو لوٹنے کے لیے اور کسی کے اشاروں پر ناچنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ان پیچھے والوں کا جو ریموٹ کنٹرول کرتے دل کرے گا، وہ ان کے جو سیل ہوتے ہیں، جو گٹے جن کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ نکال دینے ہیں تو یہ انہوں نے دھڑام سے نیچے گر جانا ہے. ان کی یہ جرأت ہے، یہ عوام کے اندر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. تو عوام کو بھی تھوڑا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عوام کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. عوام ان کا ساتھ دے جو ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جو ان کے لیے سب کچھ نازل کر رہے ہیں. آج بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ایسا سمجھ لیں ایک غربت کی، افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. مہنگائی نے کیا کیا ہوا ہے، ان کا ایسا سمجھیں کچل کے رکھ دیا ہے. غریب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے حکمران ہیں، ہمارے حکمرانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنی سہولت کاری کے لیے، جو ان کو اپنے استعمال کے لیے یہاں پر اقتدار پر بٹھاتے ہیں اور غریبوں کا خون چسواتے ہیں اور غریبوں کو کیا کرتے ہیں، ایسا مارتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ناظرین، ان لوگوں کو روکنا چاہیے. ان کو آپ روک سکتے ہیں، ان کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. لہذا آپ کیا کریں، ان کا آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، ہر سطح پر بائیکاٹ کرنا ہے. یہ جہاں پر بھی جائیں، یہ ووٹ حاصل کرنے جائیں تو ان کو وہاں پر آپ لوگ نے جوتے مارنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو بے نقاب کرنا ہے اور ان کی جو پوری کی پوری حیثیت ہے وہ قوم کو بتانی ہے کہ ان کی یہ حیثیت ہے
ان کی یہ اوقات ہے اور عوام کے اندر ان کی یہ کیا ہوتی ہے مقبولیت ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔